جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، عمان سے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق طے کیا ہے تو دوسرے ممالک میں رزق کی خاطر جانا کیسا ہے؟ میرے بھائی، رزق طے کیا ہے یہ تو اللہ نے کہا رزق میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، بس اتنا کہا ہے۔ اس کے لیے کہاں پہ یہ آیا کہ آپ نے تگو نہیں کرنی؟ یہ تو کہیں نہیں آیا۔ یہ رزلٹ آپ نے کیسے نکال لیا؟ کوشش تو کرنی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ جنرل رول ہے۔ اسپیسیفکلی قرآن میں تو آخرت کے اعتبار سے ہے کہ جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اسے وہ مل جائے گا۔ دنیا میں بھی یہی رول ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ اسی طریقے سے سورہ المزمل کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عنقریب تم میں رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں بھی پھرنا پڑے گا، اس لیے ہم تم سے قرآن حکیم کا رات کا قیام جو ہے اس کی جو سختی ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ زیادہ لمبا قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو تو پتا تھا۔ اسی طریقے سے واللہ خیر الرازقین جہاں پہ آیت آتی ہے سورہ جمعہ کے اینڈ پہ، جہاں یہ آیت ہے کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہاں کیا ہے کہ جب نماز جمعہ پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھرو اور رزق تلاش کرو۔ تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے رزق تلاش کرنا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ جی میں بسم اللہ یا دروشی پڑھوں اور میری پیاس بجھ جائے، وہ پانی سے بجھے گی، یا سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے میری بھوک مر جائے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہونا، نہ نبی الاسلام نے کیا۔ قرآن حکیم ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی آخری حدیث ہے، کتاب القدر چیپٹر کی جو آخری حدیث ہے، تقدیر والے چیپٹر کی آخری حدیث، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے فائدہ دے اس کے لیے پوری کوشش کر، سستی نہ کرنا، قائلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ سستی اور قائلی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ خالی پیپر آپ دروشی پڑھ کے دے کے آ جائیں تو پاس ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ کوشش پوری کرنی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے بھی بڑے تھوڑے داموں قریش مکہ کی بکریاں اپنی ینگ ایج میں چرائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ ایفرٹ پٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، اب تم نے خلافت کا ذمہ میرے کر دیا ہے، یہ حکومتی امور، تو میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا وظیفہ جو ہے بیت المال سے ان کے لیے مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ آپ کے نزدیک تو یہ گستاخی ہو رہی ہوگی، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی بزرگوں نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا۔ وہ کہانیاں نے پائی، اس امت کا سب تو بڑا ولی ہے نا، اس نے تو اپنا وظیفہ لگوایا ہے، انہوں نے کیوں نہیں تو سونا بناتا؟ ایک کہانیاں نے ساریاں۔ تو ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور باہر کے ملک جہاں بھی آپ کو لگے، یہ سارے ملک اللہ کے ہیں، سیرو فی الارض، باہر اندر کا چکر نہیں ہے، حلال اور حرام کا ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں پاکستان میں رہ کے حرام کھا رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو باہر جا کے حلال کھا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں، یہ مولویوں نے ہمیں ٹکوسرا جی وہ کفر کی سرزمین میں جانا۔ مسلمانوں کی سرزمین کون سی ہے؟ سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری اللہ کی سرزمین ہے۔ البتہ آج تک کسی کے پاس چندہ لے کے جائیں اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کہیں باہر سے تو نہیں آئے، میں آپ کا چندہ نہیں لوں گا، آپ کفر کی سرزمین سے آئے، نہیں، وہ مولوی جیب میں ڈال لے گا۔ ملکہ وکٹوریہ کی تصویر بھی بنی ہوگی نا اس کے اوپر، پاؤنڈ کے اوپر، تب بھی ڈال لے گا۔